اور ان کو انسینٹیوائز کریں گے. السلام علیکم سر، طارق متین. دو چیزیں مجھے آپ سے پوچھنی ہیں. 2.5 سال آپ کی حکومت کو تقریباً ہو گیا. جو مجھے آپ کی گفتگو میں آپ کی حکومت کے ارادوں میں فرق نظر آتا ہے ایمبیشنز کے حساب سے، وہ ایک پولیٹیشین کا اور لیڈر کا فرق ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 2.5 برس میں آپ اس فرق کو ٹرانسلیٹ کر سکیں گے اس پاور میں کہ ایک عام آدمی دوبارہ آپ کو ووٹ دے، کیونکہ اس وقت وہ عام آدمی رو رہا ہے. دوسری چیز ہمیں ایک فرق نظر آتا ہے، کیونکہ وہ احساس کے جو فلسفی ہے وہ اس کے تحت اس وقت وہ پریشانی میں. دوسری چیز علی وزیر کو دیکھ لیں، ہم میاں نواز شریف کو دیکھ لیں، فضل الرحمان کو دیکھ لیں، یا اس وقت جو پی ڈی ایم کے پولیٹیشنز ہیں وہ اداروں کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، اس طرح کی زبان استعمال کرنے پر ماضی میں الطاف حسین صاحب کی مثال لے لیں یا کچھ اور لوگوں کی، ان کے خلاف بہت سخت اقدامات کیے گئے. ان کے خلاف اس رستے پر ہم کیوں نہیں جا رہے، یہ ایک عام آدمی آج سوال کر. دیکھیے، جب تک آپ چیز یہ سمجھیں گے نہیں نا پاکستان کا پرابلم تھا کیا اور اب تک گورنمنٹ کدھر پہنچی ہے، وہ ایکچولی جب تک آپ وہ پرابلم سمجھیں گے نہیں، بڑا مشکل ہے لوگوں کو ایکسپلین کرنا. کیونکہ انفارچونیٹلی اپوزیشن کی اتنی زبردست انہوں نے پہلے دن سے کیمپین چلائی ہوئی ہے کہ ملک تباہ ہو گیا. ملک تو تباہ ہو گیا تھا جب ایک ملک کا ریکارڈ خسارہ ہو، یعنی ریکارڈ پاکستان کا فسکل ڈیفیسٹ ہو، ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ یعنی بیرونی خسارہ، ریکارڈ بورڈ ڈیفیسٹ ہو، اور پھر ریکارڈ قرضے ہوں، تو وہ ملک کے تو حالات برے ہیں نا. آپ سمپل یہ لیکن اکانومی کی اکنامک جاگن ہوتی ہے، فسکل ڈیفیسٹ، مائکرو اکنامکس، بٹ سمپل لے لیں کہ ایک ملک ایک گھر کی طرح ہوتا ہے. سمپل یہ سمجھنا، آپ کو لوگوں کو سمجھانا کہ گھر کے اندر اگر آپ کو کوئی گھر چھوڑ کے جائے اور اس کا سب سے زیادہ خسارہ چھوڑ جائے اور وہ سارا وقت گھر پاس کبھی کوئی لوگ پیسے مانگنے آ رہے ہیں، کوئی کرایہ دار آ رہا ہے، کوئی سبزیوں والا آ رہا ہے، تو اس کے پاس اس کی آمدنی کم اور خرچہ زیادہ ہو، تو وہ کیا کرے گا شارٹ ٹرم میں؟ کوئی بھی دنیا کے اندر گھر، کوئی بھی ملک بڑے مشکل وقت سے نکلے گا. ہمارے سچویشن میں کوئی بھی دنیا میں ملک ہو، وہ کیا کرتا؟ پہلے سکویز کرے گا اپنے خرچے. جب آپ خرچے سکویز کریں گے تو ابھی آپ نے عام آدمی کی بات کی، تکلیف تو ہوگی. جب بھی ایک معاشرے میں اب کووڈ میں تکلیف ہوئی، دنیا میں کووڈ آیا، کس نے مار کھائی؟ غریب لوگوں نے مار کھائی. ہمارے ملک میں نہیں، سارے امیر ملکوں کے بھی غریب آدمی نے مار کھائی. آج امریکہ جیسے ملک کے اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی کھانا لینے کے لیے، تو امریکہ جیسے ملک میں غریب آدمی وہاں بھی کچلا گیا. سو جب آپ ایک معاشرے میں جب سکویز کرتے ہیں خرچے، سب سے پہلے تکلیف نچلے آدمی کو ہوتی ہے. کیونکہ مثلا غریب جب آپ سکویز کریں گے، آپ کی اپنے خرچے کم کریں گے، ڈیمانڈ کم کریں گے، نوکریاں سے لوگوں کو نکالے گی کیونکہ کمپنیز کے اندر ڈیمانڈ چلی جائے گی. تو جب آپ سکویز کرتے ہیں اپنے خرچے تو بیسکلی سانپ آ جاتا ہے. آج انگلینڈ کے اندر دیکھیں، آج یورپ میں دیکھیں، کبھی ایئر لائن میں اتنے زیادہ لوگ نکال دیے، کبھی کوئی وہ سپر مارکیٹ بند ہو رہی ہے، اس کے اندر اتنے لوگ بے روزگار ہو گئے. تو کیوں ہو رہے ہیں وہ؟ کیونکہ ایک سکویز آ گیا ڈیمانڈ کی. تو جب آپ کے خرچے کم آپ کرتے ہیں تو ڈیمانڈ کو سکویز کرتے ہیں. خرچے کم کرنے کے لیے ڈیمانڈ سکویز ہوتی ہے، اس کے اندر غریب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. اور پھر جب تک آپ کی آمدنی نہیں بڑھتی، خرچوں کو بیلنس نہیں کرتی، تب تک ایک ملک مشکل وقت سے گزرتا ہے. پہلے سال ہمارا ڈیفالٹ سے ملک کو بچانا تھا، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اپنی قرضوں کی قسطیں دینے میں. جب پیپلز پارٹی کے 5 سال تھے تو ایوریج وہ $2.5 بلین وہ پر ایئر دیتے تھے قرضوں کی قسطیں. تو 5 سال میں ان کی ایوریج آتی تھی پر ایئر $2.5 بلین. جب نون لیگ آئی تو انہوں نے کیونکہ قرضے لیے وہ $5 بلین پہ پہنچ گئی. ہم نے ہر سال $10 بلین دینے تھے، ہم نے ابھی تک 2 سالوں میں $20 ارب دے چکے ہیں. ہماری اب اور اللہ کا شکر ہے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھی ہیں پاکستان میں. تو جب تک ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز نہیں بڑھتی اور وہ بڑھ رہی ہیں تو وہ تب تک ایک ملک میں سکویز آیا ہوا ہوتا ہے. بنگلہ دیش اور ہندوستان کی ایکسپورٹس نیچے گری ہوئی ہیں، ہماری ریکارڈ 18% بڑھ گئی. سو ہم اس سے تیزی سے نکلے ہیں، لیکن لوگ ابھی بھی سفر کر رہے ہیں کیونکہ جو ساری سروس انڈسٹری ہے دنیا میں سفر کر رہی ہے. ریسٹورنٹس بند ہوئے تھے، وہ سفر کر رہے ہیں، شادی ہال بند ہیں، وہ سارے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں کووڈ کی وجہ سے. ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اپوزیشن نے کیا کیا کہ پہلے بینکرپٹ کر کے چھوڑ گئے ملک، پھر پہلے دن سے کہا کہ ملک فیل ہو گیا اور کہا جی لوگ بڑی مشکل میں ہیں. لیکن ہم انفارچونیٹلی ایکسپلین نہیں کر سکے کہ لوگوں نے تو مشکل سے گزرنا تھا. اب جو اللہ کا کرم ہے اس ملک پہ خاص، اس نے ہماری بڑی مدد کی اس مشکل وقت میں
کہ ہماری آج ایکسپورٹس رائز کر رہی ہیں, ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ٹیک آف کر گئی ہے. جب سیمنٹ سیلز اوپر جانی شروع ہونا, اس کا مطلب آپ کی کنسٹرکشن چل پڑی ہے. ریکارڈ سیمنٹ سیلز ہیں. ہماری گاڑیاں بکنی شروع ہو گئی, جس کی وجہ سے گاڑیوں کے اوپر وہ اب پریمیم آ گیا کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ, سپلائی کم ہے. موٹر سائیکل تو 92 کے بعد فل کیپیسٹی پہ ہماری ٹیکسٹائل چل رہی ہے. تو یہ بڑا ایک پازیٹیو سائن. یہ جو پاکستان فوج کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں, یہ پاکستانی فوج کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دیں, اور پھر یہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی فوج نہیں گراتی تو فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو گرا دیں. وہ جو نواز شریف بیسکلی یہی کہہ رہا ہے نا, کہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ باجوہ کو اور ISI چیف کو گرا دو. یہ کبھی میں نے اپنی زندگی میں, کبھی میں نے پاکستان میں سویلین گورنمنٹ کے دوران کسی کو فوج کو اٹیک کرتے ایسے نہیں دیکھا. یہ کبھی نہیں ہوا. پہلے مارشل لاز کے دوران ہوتا ہے, جب مشرف تھا تو اٹیک کرتے تھے فوج, کیونکہ مشرف آرمی چیف بھی تھا, پریزیڈنٹ بھی تھا. ضیاء کو کرتے تھے, لیکن تب میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن تھا. لیکن کبھی ایک سویلین, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے دور میں اٹیک کرنا اٹس انہرڈ آف. اور ان کی کوشش کیا ہے کہ فوج کے اوپر اتنا پریشر ڈالیں, اس کو اتنا مجبور کریں کہ وہ گورنمنٹ کو گرا دے, کیونکہ وہ ڈیسپریٹ ہو. پہلے انہوں نے سمجھا گورنمنٹ گر جائے گی, پہلے وہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے, جب گورنمنٹ سروائیو کر گئی ہے تو اب وہ یہ ڈیسپریشن کی اینڈ ہے کہ جب GHQ چلے جائیں گے. یہ اپنے اطمینان رکھ لو کہ ان کی ساروں کی ٹریٹمنٹ ہونے والی ہے. سر